عزیزان گرامی، سورہ لیل کی دو مسلسل آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ خالق کائنات کا یہ اعلان کرنا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہادی جو ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا۔ بندوں کا کام ہادی بنانا نہیں ہے، ہادی کی ہدایت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جو سب کا خالق ہے، اس نے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد ایک سلسلے کو رکھا جو انبیاء اور معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر ہدایت کریں۔ ہدایت کیا کریں کہ صراط مستقیم بتائیں کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر لانا یہ انبیاء کا کام نہیں ہے۔ ورنہ پروردگار عالم چاہتا تو انبیاء کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر ایک ہدایت یافتہ آتا اس دنیا میں، جو آتا ہدایت یافتہ آتا، لیکن پھر کیسے معلوم ہوتا کہ تم نے اس کو کیسے جانا؟ زبردستی جانا کہ مجبور ہیں، یا واقعی میں پہچانا کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیمین ہے؟ اسی لیے اس نے ایک سلسلے کو رکھا، والدین کا سلسلہ رکھا، انبیاء کا سلسلہ رکھا، معصومین کا سلسلہ رکھا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ دیکھو یہ کام، ہدایت کا کام ہمارا ہے، اور بندوں کا کام اس کی ہدایت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو ہادی خلیفہ بنایا، رہنما بنایا، ہادی بنایا، بشری پیکر بعد میں عطا کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو موجود تھے لیکن کوئی ہماری ہدایت کرنے والا نہ تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہدایت لینے والے تو موجود ہوں، ہدایت لینے والے تو موجود ہوں اور کوئی ہادی نہ ہو؟ اسی لیے پروردگار عالم ایک ہادی کو پردہ غیبت میں رکھا کہ جب ہدایت لینے والے بھی ہیں تو ہدایت دینے والا بھی ہے۔ ہادی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ راستہ کون سا ہے، کس راستے پہ لانا ہے۔ جب کس راستے پہ لانا ہے تو بہت سے ایسے بھی نظر آئیں گے جو خود کو اپنے آپ کو ہادی تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دنیا والے ان کو ہادی مانتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، مگر معاملہ یہ ہوگا جب ان کی ہدایت کے اوپر عمل ہو رہا ہوگا تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں بھی تم ہی جیسا ہوں، اگر بھٹک جاؤں تو راہ ہدایت دکھا دینا۔ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ ارے زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ 1400 سال پہلے مولا کائنات کا یہ کہنا کہ وہاں کے راستے، گویا جہاں تک ابھی تمہارا علمی سفر شروع نہیں ہوا ہے ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں، تاکہ کل کو کوئی وہاں جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے دماغ کی اختراع ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے بتا دیا کہ وہاں کے راستوں کو ہم بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی سبب تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج میں بلا کر بتا دیا کہ دیکھو تم کتنی ہی علمی ترقی کر لو، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن جس راستے پہ جاؤ گے، جہاں سے بھی گزرو گے، وہ ہر راستہ میرے حبیب کا روندہ ہوا راستہ ہوگا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اور کچھ ایسے بھی نظر آئے، توجہ رکھیے گا، جو دنیا نے جن کو رہنما بنایا، وہ نماز جب پڑھانے کے لیے آئے تو جمعے کی جگہ بدھ کی نماز پڑھا دی۔ عزیزو، کچھ ایسے بھی نظر آئے کہ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دی، اور کہا اور اگر دل نہیں بھرا تو اور پڑھا دوں۔ تو عزیزو، جب بندوں کے چنے ہوئے ہوں گے تو ویسے ہی ہوں گے۔
اسی سلسلہ ہدایت میں ایک نام ہے محمد اور لقب ہے باقر. جہاں علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، سیادت بھی ہے، حلم بھی ہے، عزیزان گرامی ہر خوبی ہر صفت موجود ہے. اس لیے کہ خالق کائنات کے مظہر الصفات ہیں، مظہر العجائبات ہیں. یہ لوگ جو بھی ہے اپنی جگہ مظہر الصفات ہے. خالق کائنات کی صفات لیے ہوئے خالق ہے، مالک ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے سبب سے اس کائنات کو عالم وجود میں لایا ہے. ان کے سبب سے وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. جب پہچانا جاؤں تو اس نے اپنی معرفت کے لیے، تاکہ میری معرفت کو یہ عام کریں، پروردگار عالم نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا. اور نور محمدی کو تنہا خلق نہیں کیا، انا وعلی من نور واحد، اور اسی نور کے سلسلے کو جو آگے بڑھایا تو اب ایک نہیں، دو نہیں، 14 کا ایک سلسلہ ہے، جو سلسلہ ہدایت بھی. درود بل محمد آل محمد. اور امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. لقب ہے باقر، لفظ ہے باقر. اور وہ ہیں جو علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی 7ویں معصوم ہیں، 5ویں امام ہیں. 57 5 اور 7 57 ہجری، عمر مبارک 57 برس، 114 میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. عزیزان گرامی اور یہ وہ امام ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اس بز میں جابر ابن عبداللہ انصاری بھی تھے. تو جابر نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے تمام اولی الامر کا تعارف کرایا. پہلے کا تعارف، دوسرے کا تعارف، تیسرے کا تعارف، چوتھے کا تعارف. جب 5ویں تک پہنچے تو کہا جو میرا نام ہے وہ اس کا نام. اور اے جابر تم میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دینا، میرا اس کو سلام کہنا.